ناظرین، تاریخ میں جن عظیم المرتبت حکماء کا ذکر ہوا ہے ان میں حضرت لقمان علیہ الرحمہ سر فہرست ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ کو علم و حکمت کس وجہ سے عطا کی گئی، آپ کی زندگی کے مختلف حکمت بھرے واقعات آپ دوستوں کو سنائیں گے۔ ناظرین، حضرت لقمان علیہ الرحمہ کے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں حق بات کہتا ہوں کہ لقمان پیغمبر نہیں تھے، لیکن ایسے بندے تھے جو بہت زیادہ غور و فکر کرتے تھے۔ وہ یقین و ایمان کے بلند درجے پر فائز تھے۔ وہ اللہ کو دوست رکھتے تھے اور اللہ بھی انہیں دوست رکھتا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں حکمت جیسی نعمت سے نوازا تھا۔ حضرت لقمان علیہ الرحمہ ان افراد میں سے تھے جنہوں نے طویل عمریں پائی۔ آپ کی عمر کے بارے میں 200 سے 500 سال اور 1000 سے 3500 سال تک لکھا گیا ہے۔ وہ افریقہ کے دیہات نوبہ کے رہنے والے تھے۔ اس وجہ سے ان کا رنگ سیاہ اور ہونٹ موٹے موٹے اور پاؤں چوڑے چوڑے تھے۔ وہ ایک عرصہ تک بنی اسرائیل کے دولت مند شخص کین بن حضر کے غلام رہے، لیکن ان کی حکمت کی وجہ سے ان کے ارباب نے انہیں آزاد کر دیا تھا۔ ناظرین، مشہور و معروف محدث مسعودی لکھتے ہیں کہ لقمان افریقہ کے ایک گاؤں نوبہ کے رہنے والے تھے۔ ان کے آقا کا نام کین بن حضر تھا۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت کے 10ویں سال دنیا میں تشریف لائے۔ وہ ایک عبد صالح تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں حکمت کی نعمت سے نوازا۔ انہوں نے طویل عمر پائی، دنیا کے مختلف حصوں میں زندگی گزاری۔ ان سے ہمیشہ حکمت و دانائی ظاہر ہوتی، اور وہ حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہے۔ ناظرین، حکیم لقمان کے حکیمانہ اقوال قرآن کریم میں نقل کیے گئے ہیں تاکہ قیامت تک آنے والے انسان ان سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی خوب سے خوب تر بنائے۔ حکیم لقمان علیہ الرحمہ کا نام تو بچپن سے ہی آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے نام سے قرآن کریم میں ایک سورت نازل فرمائی ہے جس کی قیامت تک تلاوت ہوتی رہے گی۔ لیکن اس بات سے بہت کم لوگ واقف ہیں کہ حضرت حکیم لقمان کون تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے نسب، خاندان اور زمانے کے بارے میں اپنے کلام میں ذکر تو نہیں کیا، لیکن ان کے حکیمانہ اقوال کا ذکر فرمایا ہے۔ تاہم قدیم تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ان کا نام سرزمین عرب پر موجود تھا۔ ان کی شخصیت اور نسب کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق وہ حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام کے بھانجے یا خالہ زاد بھائی تھے، جبکہ دوسری روایت سے حضرت داؤد علیہ السلام کا ہم اثر ہونا معلوم ہوتا ہے۔ ناظرین، اکثر مورخین کی رائے ہے کہ حضرت حکیم لقمان علیہ الرحمہ افریقی نسل سے تھے اور عرب میں ان کی آمد بحیثیت غلام ہوئی تھی۔ جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ حکیم لقمان نبی نہیں تھے اور نہ ان پر وحی نازل ہوئی، کیونکہ قرآن و حدیث میں کسی بھی جگہ کوئی ایسا اشارہ موجود نہیں ہے جو کہ حضرت لقمان کے نبی یا رسول ہونے پر کوئی دلالت کرتا ہو۔ غرض یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکیم لقمان کو نبوت عطا نہیں کی، مگر حکمت و دانائی سے وافر حصہ دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صورت و شکل کے اعتبار سے اچھے نہیں تھے، جیسا کہ مشہور تابعی حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک حبشی سے کہا تھا کہ تو اس بات سے دلگیر نہ ہو کہ تو کالا حبشی ہے، اس لیے کہ حبشیوں کے کئی آدمی بہترین انسان ہوئے، جن میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حکیم لقمان علیہ الرحمہ شامل ہیں۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا تعلق حبشی نسل سے تھا۔ ناظرین، حکیم لقمان کے حالات زندگی اور زمانے میں اختلاف کے باوجود پوری دنیا ان کو ایک مشہور شخصیت تسلیم کرتی ہے۔ جاہلیت کے متعدد شعراء نے بھی ان کا ذکر کیا ہے۔ البتہ ان کی حکمت و دانائی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ لقمان میں حضرت حکیم لقمان علیہ الرحمہ کی ان قیمتی نصیحتوں کا ذکر فرمایا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے بیان فرمائی تھی۔ یہ حاکمانہ اقوال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقل کیے ہیں تاکہ قیامت تک آنے والے انسان ان سے فائدہ اٹھا کر
اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں اور ایک اچھا معاشرہ وجود میں آ سکے۔ ناظرین، ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے 400 پیغمبروں کی خدمت کی ہے، میں نے ان کے کلام سے 4 باتیں اخذ کی ہیں۔ جس وقت تم نماز کی حالت میں ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرو، جس وقت تم دسترخوان پر بیٹھے ہو تو اپنے گلے کو محفوظ رکھو، یعنی حرام مال سے بچو، جس وقت تم کسی دوسرے کے گھر میں جاؤ تو اپنی آنکھوں کو بچاؤ، یعنی نامحرم پر نگاہ ڈالنے سے باز رہو، اور جس وقت لوگوں کے درمیان جاؤ تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت لقمان علیہ الرحمہ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ مشرق وسطی، خاص کر فلسطین اور بیت المقدس میں گزارا ہے، اور ان کی قبر فلسطین کی ایک بندرگاہ ایلا میں ہے۔ ناظرین، حضرت لقمان علیہ الرحمہ جو کہ ایک سیاہ فام افریقی شخص ہوتے ہوئے حکمت کی بلند و بالا مقام پر فائز ہوئے، تو یہ صرف اور صرف روح نفس کی خوبصورتی اور دل کی پاکیزگی کی وجہ سے ہے۔ اسی بنا پر روایات میں آتا ہے کہ کسی شخص نے حضرت لقمان سے پوچھا کہ تم ہمارے ساتھ بھیڑ بکریاں نہیں چراتے تھے؟ حضرت لقمان نے کہا، ہاں ایسا ہی ہے۔ اس نے پوچھا، آپ بتائیں کہ آپ کو علم و حکمت کہاں سے نصیب ہوئی؟ آپ نے تو کسی مدرسے میں نہیں پڑھا۔ حضرت لقمان علیہ الرحمہ نے جواب دیا، مجھے یہ حکمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہے، مجھے یہ حکمت امانت ادا کرنے، سچ بولنے اور بیہودہ باتوں سے بچنے کی وجہ سے نصیب ہوئی ہے۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی اپنے فرزند کے نام وہ 10 نصیحتیں جو قرآن کی 5 آیات میں مذکور ہیں، یہ عقائد، اخلاق اور آداب معاشرت کا مجموعہ ہے، اور یہ قرآن پاک کی سورہ لقمان میں موجود ہے۔ اے بیٹے، کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اے بیٹا، نیکی یا بدی ایک رائے کے دانے کی برابر ہوتی ہے، اور کسی پتھر کے اندر ہو یا آسمانوں پر ہو یا زمینوں کی گہرائی میں ہو تو خدا ضرور اسے سامنے لائے گا کہ وہ لطیف بھی ہے اور باخبر بھی ہے۔ بیٹا، نماز قائم کرو، نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے منع کرو، اور اس میں جو مصیبت آئے اس پر صبر کرو کہ یہ بہت بڑی حکمت کا کام ہے، اور خبردار لوگوں کے سامنے اکڑ کر منہ نہ پھلا دینا، زمین پر غرور کے ساتھ نہ چلنا کہ خدا اکڑنے والے اور مغرور کو پسند نہیں کرتا، اور اپنی رفتار میں میانہ روی سے کام لینا، اور اپنی آواز کو دھیم رکھنا کہ سب سے بدتر آواز گدھے کی ہوتی ہے۔ رسول خدا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، ایک دن جناب لقمان علیہ الرحمہ دوپہر کے وقت آرام کی نیند سو رہے تھے کہ اچانک انہوں نے ایک آواز سنی، اے لقمان، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو زمین پر خلیفہ اور نمائندہ مقرر کر دیا تاکہ آپ لوگوں کے درمیان حق کا فیصلہ کریں؟ جناب لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں کہا، اگر میرا پروردگار مجھے اختیار دے تو میں راہ عافیت قبول کروں گا اور اس سے بہت بڑے امتحان کے لیے تیار نہیں ہوں گا، لیکن اگر حکم ہو تو اسے دل جان سے قربان کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر تو میرے کندھوں پر ایسی ذمہ داری ڈالے گا تو ضرور بضرور میری مدد کرے گا اور مجھے لغزشوں سے محفوظ رکھے گا۔ فرشتوں نے کہا، اے لقمان، قضاوت کی ذمہ داری کیوں قبول نہیں فرماتے؟ حضرت لقمان نے کہا، کیونکہ لوگوں کے درمیان قضاوت کرنا سخت ترین منازل اور اہم ترین مراحل میں سے ہے، اور ہر طرف سے ظلم و ستم کے امواج اس کی طرف متوجہ ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی حفاظت کرے تو وہ قابل نجات ہے، اور اگر وہ غلط راستے پر چل نکلے تو بہشت کے راستے سے منحرف ہو جاتا ہے۔ جس شخص کا سر اس دنیا میں نیچے اور آخرت میں بلند ہو، وہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ جس کا سر دنیا میں بلند اور آخرت میں نیچے ہو۔ جو شخص دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے، اسے دنیا بھی نہیں ملتی اور آخرت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ فرشتے حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کے اس خوبصورت منطق سے حیران رہ گئے۔ جناب لقمان اس گفتگو کے بعد نہایت گہری نیند میں سو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دل میں حکمت کا نور روشن کیا۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو ان کی زبان پر حکمت جاری ہوئی۔ انہوں نے اپنی سرشار حکمتوں کے ذریعے مشکلات کو حل کرنے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کی مدد کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے لقمان، آپ کو خوشخبری ہو کہ آپ کو حکمت عطا کی گئی ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کے لیے حضرت لقمان علیہ السلام کے چند واقعات اور داستانیں بیان کرتے ہیں جن میں ہم سب کے لیے سبق اور نصیحت ہے۔ ناظرین، ایک ہوس باز مال و دولت کا پجاری شخص کسی چشمے کے کنارے بیٹھا جوئے بازی میں مشغول تھا۔ اس نے مستی کی حالت میں یہ شرط باندھی
کہ جو کوئی بھی ہار گیا وہ یا تو اس چشمے کا سارا پانی پیے گا یا اپنی بیوی اور اپنا مال و دولت جیتنے والے کے سپرد کر دے گا۔ خواہشات کا دل دادا دولت مند یہ شخص بازی ہار گیا۔ جیتنے والے شخص نے اس مالدار شخص سے اس کی بیوی اور دولت کو حوالے کرنے کا مطالبہ کیا۔ اب وہ بہت بڑی مشکل میں پھنس چکا تھا۔ اس نے ایک دن کی مہلت مانگی اور جا کر جناب لقمان سے درخواست کی کہ وہ اسے اس مشکل سے نکالے۔ حضرت لقمان علیہ الرحمہ نے اس شخص سے کہا، میں ایک شرط پر تمہیں اس مشکل سے نجات دلاؤں گا، وہ شرط یہ ہے کہ آج کے بعد جوا نہیں کھیلو گے۔ اس مالدار شخص نے حضرت لقمان علیہ الرحمہ کی شرط قبول کر لی۔ جناب لقمان نے اسے کہا، جس وقت وہ جیتنے والا شخص تمہارے پاس آ کر چشمے کا سارا پانی پینے یا ساری دولت اور بیوی کے حوالے کرنے کا مطالبہ کرے تو اسے یوں کہو، اگر تمہاری مراد وہ پانی ہے جو کل اس ندی میں تھا تو اسے لے آؤ تاکہ میں پیوں، اور اگر مراد وہ پانی ہے جو اس وقت ندی میں موجود ہے تو تم چشمے کا منہ بند کر دو تاکہ بچنے والا پانی میں پی سکوں، اور اگر تمہاری مراد وہ پانی ہے جو آئندہ اس ندی میں جاری ہوگا تو آئندہ ابھی تک آیا نہیں، لہٰذا صبر سے کام لو۔ اس دولت مند شخص نے جوا جیتنے والے شخص کے سامنے یہی مطالبات رکھے تو اس کے پاس کوئی بھی جواب نہ رہا اور اس کا منہ بند ہو گیا۔ یہی وہ مقام ہے جب حضرت لقمان علیہ الرحمہ کی حکمت آشکار ہوئی اور لوگوں نے انہیں پہچاننا شروع کیا۔ تاریخی روایات کے مطابق وہ دولت مند شخص حضرت لقمان علیہ السلام کا آقا کین بن حضر تھا، جس نے 3 مسکال سونے کے عوض حضرت لقمان علیہ السلام کو خریدا تھا۔ اس نے اس واقعے کے بعد جناب لقمان کو آزاد کر دیا تھا۔ ایک دن حضرت لقمان علیہ الرحمہ کے ارباب نے ان سے کہا، ایک بھیڑ کو ذبح کرو اور اس کے تمام اعضاء میں سے 2 بہترین اعضاء میرے لیے پکا کر لاؤ۔ حضرت لقمان علیہ الرحمہ نے بھیڑ کو ذبح کیا، اس کی زبان اور اس کا دل نکالا، انہیں پکا کر اپنے ارباب کے سامنے لا رکھا۔ اگلے دن پھر اس کے ارباب نے کہا کہ بھیڑ کے اعضاء میں سے 2 بدترین اعضاء پکا کر لے آؤ۔ حضرت لقمان نے پھر زبان اور دل پکا کر ارباب کی خدمت میں حاضر کر دی۔ ارباب نے پوچھا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ 2 بہترین اعضاء پکا کر لاؤ تو تم زبان اور دل پکا کر لائے، پھر میں نے تم سے 2 بدترین اعضاء کا مطالبہ کیا تو تم پھر دل اور زبان لے آئے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ جناب لقمان علیہ الرحمہ نے کہا، اگر یہ دونوں اعضاء پاک ہیں تو بہترین ہیں اور اگر یہی پلید ہیں تو بدترین ہیں۔ ایک دن جناب لقمان کا آقا بیت الخلاء میں گیا، اسے گئے کافی وقت گزر چکا تھا۔ جناب لقمان نے بلند آواز سے کہا، بیت الخلاء میں زیادہ دیر بیٹھنا درد جگر اور بواسیر ہونے کے ساتھ بیت الخلاء کی آلودہ حرارت مغز میں جذب ہونے کا موجب ہے، لہٰذا اعتدال کی حد تک بیٹھو اور اٹھ کر باہر آ جاؤ۔ اس کے بعد دوسروں کو سمجھانے کے لیے یہی بات بیت الخلاء کے دروازے پر لکھ دی گئی۔ ناظرین، حضرت لقمان علیہ الرحمہ کے آقا کے بہت زیادہ باغات اور غلام تھے۔ جناب لقمان بھی ان غلاموں میں شامل تھے۔ ان کا ارباب جو کہ ظاہر بین تھا، سفید رنگ اور خوبصورت غلاموں کو باغات میں پھل وغیرہ توڑنے کے لیے بھیجتا، لیکن جناب لقمان کو سرد اور پست کاموں مثلاً جھاڑو وغیرہ میں لگا دیتا۔ یوں حضرت لقمان علیہ الرحمہ کی توہین کرتا، حالانکہ وہ سیرت و کردار اور معرفت میں تمام غلاموں پر فوقیت رکھتے تھے۔ جناب لقمان کے آقا کی یہ غلط روش اس بات کا موجب بنی کہ اس کے غلام بھی حضرت لقمان علیہ الرحمہ کو حقیر سمجھنے لگے اور اس کی قدر و قیمت کے قائل نہ تھے، بلکہ بعض اوقات انہیں اذیت پہنچاتے۔ ان کے آقا نے ایک موقع پر غلاموں کو باغات میں پھل توڑ کر لانے کے لیے بھیجا۔ وہ باغ میں گئے اور مختلف قسم کے پھل توڑ کر لائے، لیکن آقا کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے وہ تمام پھل کھا لیے۔ جب ان کا آقا آیا اور تازہ پھلوں کا مطالبہ کیا تو غلاموں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ تمام پھل تو لقمان کھا گیا ہے۔ آقا نے جب یہ ساری بات سنی تو وہ جناب لقمان علیہ الرحمہ کے بارے میں بدظن ہو گیا۔ حضرت لقمان سمجھ گئے کہ ان کے آقا کی بدسلوکی اور ناراضگی کا سبب غلاموں کی اس تہمت کا اثر ہے۔ وہ اپنے آقا کے پاس گئے اور اسے یہ تجویز دیتے ہوئے کہا، اے میرے آقا، آئیں اور ہم سب غلاموں کا امتحان لیں تاکہ آپ کو ہمارے درمیان اچھے اور برے کا علم ہو سکے۔ اس نے پوچھا کہ میں تم لوگوں کا امتحان کیسے لوں؟ حضرت لقمان نے کہا کہ ہم سب کو کافی مقدار میں گرم پانی دیں اور ہمیں اسے پینے پر مجبور کریں، اس کے بعد آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں اور اپنا گھوڑا بیاباں میں دوڑائیں، جبکہ سب غلاموں کو اپنے پیچھے پیدل دوڑنے کا حکم دیں۔ ایسا کرنے پر آپ کو یہ راز معلوم ہو جائے گا کہ وہ پھل میں نے کھائے ہیں یا ان لوگوں نے۔
آقا نے اسی طرح امتحان لیا۔ حضرت لقمان اور تمام دوسرے غلاموں کو گرم پانی پینے پر مجبور کیا۔ وہ خود تو گھوڑے پر چڑھ بیٹھا اور اس نے کہا کہ تمام غلام میرے پیچھے دوڑیں۔ وہ سب ارباب کے پیچھے دوڑنے لگے۔ زیادہ دیر نہ گزری کہ جن غلاموں نے پھل کھائے تھے، دوڑنے کی وجہ سے ان کی حالت خراب ہو گئی۔ ان لوگوں نے جو پھل وغیرہ کھائے تھے انہیں کہہ کر دیا۔ آقا سمجھ گیا کہ پھل لقمان نے نہیں بلکہ دوسرے غلاموں نے کھائے ہیں اور لقمان پر تہمت لگائی ہے۔ پس جناب لقمان اپنے آقا کے سامنے سرخرو ہو گئے اور دوسرے غلاموں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔